بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہاں ہر فرد جو ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہے، جان و مال کے حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، حالات بڑے ہی دیگرگوں ہیں۔ مسلمان معاشرہ ہے، پاکستان ہے، جو پاک سرزمین ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں مسلمان کو لوٹ رہا ہے، اس کی عزت و ناموس سے کھیل رہا ہے۔ حالانکہ اسلام نے تو ایک بھائی چارے کی فضا دی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ آپ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جب خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ خواتین حضرات، یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے 3932۔ تو دراصل میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام تو ایک بھائی چارے کی فضا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی فضا چاہتا ہے۔ اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہمایوں دیکھیں تو اس میں یہ ماحول کیسے پیدا ہوا، یہ کون سا نسخہ کیمیا تھا، ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، بابرکت ذات موجود تھی، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقہ کار بھی وضع کیے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرے۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا میں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ تحابیتم، اگر تم اس کو اپنا لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے شروع کر دو گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فارمولہ بھی دے دیا، افشوا السلام بینکم، فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو زیادہ عام کرو۔ یہ حدیث صرف مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، 54 نمبر ہے اس کا۔ خواتین حضرات، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ السلام علیکم کہنا مومن کی نشانی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ نفرتوں عداوتوں کو دور کرنے کا نسخہ کیمیا ہے۔ ہم لوگ السلام علیکم کو چند حروف جو ہیں اس کا مجموعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے معنی بہت دور رس ہیں۔ السلام علیکم کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم جب کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم ہر رنج، مصیبت اور پریشانی سے سلامت رہو، یعنی کہ ہر قسم کا ٹراما، ہر قسم کی ڈسٹریس، ہر قسم کی انزائٹی آپ سے دور رہے۔ اور دوسری طرف ابن عربی نے احکام القرآن میں اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جب السلام علیکم کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے انتا آمن منی، کہ تم میری طرف سے تو امن میں ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور جب کوئی وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہی الفاظ اس کو کہتا ہے کہ بھئی میری طرف سے بھی سیکورٹی ہے، میری طرف سے بھی ضمانت ہے کہ تمہارے مال و جان آبرو کسی قسم کی کوئی نقصان نہیں ہوگا میری طرف سے۔ خواتین حضرات، اگر ہم یہ السلام علیکم کا مطلب اور مقصد سمجھیں
تو ہمارا اور اس پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کل کچھ لوگ اہل مغرب کی نکالی کرتے ہوئے السلام علیکم کی بجائے ہائے ہائی وغیرہ کہنے کو ماڈرنزم اور ماڈرن اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف ہاتھ ہلانے پر اکتفا کرتے ہیں اور یا پھر سلام کہتے ہیں، تو یہ سب درست نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے بھی سادہ لوگ ہیں جو السلام علیکم یا سلام علیکم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو بالکل نیگیٹو میننگ اور اپوزٹ میننگ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ بس السلام علیکم جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارا ستیہ ناش ہو، تم برباد ہو، اور السلام علیکم اگر کہتے ہیں تو تم پر موت آئے۔ خواتین و حضرات، الفاظ ان کا میننگ اپنے ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بڑھ کر بھی فرمایا کہ اگر اس میں کچھ ایڈیشن کر لیا جائے تو اور بھی بہتر ہو جائے، جیسے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ خواتین و حضرات، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث شریف ہے اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے 4644۔ تو گویا سلام کرنا ایک سیکیورٹی بھی ہے، ایک دعا بھی ہے، اور ایک خوشگوار ابتدا بھی ہے، جس کو اپنانے سے ہم ایک اپنے معاشرے کو بہترین امن و سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔